ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی اسی طرح ہم سب کو اپنا ذکر کرتے رہنے کی اور دین سیکھتے سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، تمہیں ہم نے پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک عورت اور ایک مرد سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا، لتعارفوا، کہ آپس میں پہچان رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نسب کا فخر ہے اور تکبر ہے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ آج کل آپ نے یہ ایک عام بیماری دیکھی ہوگی، بلکہ ہر دور میں ہی یہ رہی ہے کہ نسب کا فخر کرنا، کہ اپنے آپ کو بڑی برادری والا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑے نسب والا سمجھنا، اور دوسری برادریوں کو اپنے آپ سے کم سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی اور اس غلط خیال کی بیخ کنی اس آیت کریمہ میں کر دی کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام اور وہ عورت حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کرنے کا، اس انقسام کا، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصود کو خود ہی بیان کر دیا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ نسب والا سمجھے اور اللہ کے قریب ہو جائے، کوئی اپنے آپ کو بڑا بلند سمجھے اور اللہ کے قریب ہو جائے، اور سمجھے کہ میں تو فلاں برادری کا ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوں۔ یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا نا کہ ہم بنی اسرائیل جو ہیں، ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، تو ہمیں اللہ نے کون سا پوچھنا ہے؟ ہم جو بھی کرتے رہیں، ہمارا جو ہے وہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اگر ہمیں عذاب آیا بھی صحیح تو بہت تھوڑی دیر کے لیے یا چند دنوں کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد وہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو اس فاسد عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے شاخیں اور قبیلے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری عزت اور تکریم کس وجہ سے ہے؟ کیا تمہارے پاس مال زیادہ ہے اس وجہ سے تم اللہ کے نزدیک عزت والے ہو جاؤ گے؟ جس کی اولاد زیادہ ہے کیا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو جائے گا؟ جس بندے کے پاس جاہ و جلال زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، عہدہ زیادہ ہے، کیا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو جائے گا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ میری تکرار ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی تکرار ہو گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اے کالی عورت کے بچے، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کالی عورت کا بچہ، سفید عورت کے بچے کالی عورت کے بچے سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں۔ ہاں جی، تو جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نیچے لیٹ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے رخسار کو، ان کے گالوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندو۔ اب دیکھیے کہ فوراً ہی اگر ایک ایسا جملہ زبان سے نکل بھی آیا فخر کا، تکبر کا، تو فرمایا فوراً میری گال کو روندو۔ آپ جانتے تھے کہ جس طرح آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، اسی طرح تکبر کو بجھانے کے لیے عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ تو عام سنا ہوا ہے ہم نے کہ وہی درخت اسی ٹہنی پہ پھل لگا ہوتا ہے جو جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں جی،
اور جو جھکی ہوئی نہیں ہوتی اس پہ پھل بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، تو تکبر والا بندہ کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ تو اللہ ہی بڑا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور یہ صدا 5 وقت ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کے اندر اس صدا کو 5 مرتبہ لوگوں کے لیے اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرے گا وہ خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو یہ نسب کا تفاخر کرنا اور اس کے اوپر تکبر کرنا یہ انتہائی کبیر فعل ہے۔ اپنے آپ کو بڑی برادری کا سمجھنا، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں پھینک دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر مسلمان نہیں ہوا، ایمان قبول اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ ایمان قبول نہیں کرتی، جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دنیا کے اندر اسی لیے رکھی ہیں تاکہ لوگ یہ فخر کرنا چھوڑ دیں کہ میری برادری بڑی ہے، میں دوسرے سے سپیریئر ہوں، میں دوسرے سے اعلیٰ ہوں۔ اور آپ کو ہندوازم کے اندر یہ چیزیں ملیں گی، جنہوں نے برہمن اور وید، کھستری اور پتہ نہیں اس طرح کے شودر، یہ 4 قسم کی تقسیم کر رکھی ہے۔ اور پھر شودر وہ سب سے گھٹیا قوم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شودر جو ہے اگر یہ ہمارے پانی کے اندر ہاتھ ڈال لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر یہ ہماری بات سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے، اگر یہ ہماری طرف دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھیر دی جائیں۔ تو یہ سلوک وہ کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے جب صوفیاء کرام اس خطے کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے آ کے انہی شودروں کو اپنے پاس بٹھایا، انہی شودروں کے ساتھ کھانا کھایا، انہی شودروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کیے، ان کو عزت دی، ان کو انسانیت کی تکریم بتائی۔ اور جب یہ چیز بتائی تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو کے ہم سے نفرت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئے ہیں اس میں اللہ کے نزدیک کوئی برادری کی تقسیم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسا فعل تھا جس کو دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لاکھوں لوگ اسلام قبول کر کے بیٹھ گئے۔ اور آج مسلمان کے اندر یہ فخر پیدا ہو گیا، آج مسلمان کے اندر یہ تکبر پیدا ہو گیا کہ میں بڑی برادری والا ہوں، دوسرا چھوٹی برادری والا، اور یہ آئے روز ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، آئے روز ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، آئے روز ایک دوسرے کو جناب وہ چھوٹی برادری اور بڑی برادری ہونے کا تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فخر اللہ کے نزدیک انتہائی کبیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان میں ہے کہ ایک غلام تھا، وہ غلام بازار کے اندر، اس وقت غلام بازاروں کے اندر فروخت ہوتے تھے، وہ غلام بازار کے اندر فروخت ہونے کے لیے آیا تو اس نے شرط لگائی اپنے خریدار کے لیے، اس نے کہا کہ مجھے وہ خریدے۔ اب آپ یہ توجہ سے سماعت بھی کریں اور ساتھ سبحان اللہ کے جملے بھی آپ کی زبان سے نکلنے چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ خریدے جو مجھے 5 مرتبہ کملی والے کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دے، مجھے وہ بندہ خریدے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سن لی، اس کو ایک خریدار خرید کے لے گیا۔ اب وہ 5 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا۔ ایک بار بیمار ہوا، میرے پاک نبی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ غلام ہے، دیکھیے غلام ہے اور حضور اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک غلام بکتا ہوا آیا ہے، آپ نے اس کے تقوی کو پسند کیا اور خود اس کی عیادت کے لیے جا کے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک جو عبادت گزار ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، ہاں جی، اور پھر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بڑے مشہور جملے ہیں جو کہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک اگر تم عزت والے بننے چاہتے ہو تو یہ مت سوچو کہ میرا رنگ کالا ہے، یہ مت سوچو کہ میری برادری چھوٹی ہے، یہ مت سوچو کہ میں جناب کمزور ہوں اور مال میرے پاس نہیں ہے، میں جناب اچھے کپڑے نہیں خرید سکتا، میں اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، میں جناب لوگوں میں جا کے پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ رب دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ دلوں کی دنیا کو جانتا ہے، اور جس کا دل جتنا پاک ہے
میرا رب اس کے اوپر اتنا زیادہ کرم فرماتا ہے۔ جس کا دل جتنا صاف ہے، جتنی اخلاص کی دولت موجود ہے، وہاں کوئی برادری نہیں دیکھی جاتی، وہاں کوئی کچھ۔ قیامت کا دن ہوگا، خدا کی بارگاہ میں سارے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں نے تمہارے نسبوں کو ختم کر دیا، آج سارے تم میری بارگاہ میں حاضر ہو تو ایک ہی کچھ ہو۔ اب تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سے زیادہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو کرتا رہا۔ اب تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا، یہ تقوی اور پرہیزگاری۔ آج ہم دیکھ لیں کہ عبادات بھی کر رہے ہیں، کہیں عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کے اندر فرق تو نہیں آ رہا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج اگر عورت پردہ کرتی ہے تو پردے کے دوران پردہ بھی کر رہی ہے لیکن اس کے اعضاء بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ عورت پردہ بھی کر رہی ہے، میک اپ کے ساتھ باہر بھی جا رہی ہے، اس سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ مرد نماز بھی پڑھ رہا ہے، معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا ہے۔ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو داڑھی رکھ کے بڑا پرہیزگار بھی ثابت کر رہا ہے لیکن صلہ رحمی میں اس کے معاملات کمزور ہیں۔ اسی طرح بندے نمازی بن رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے دل میں اگر خیال آ گیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کر رہے ہیں، حج کرتے ہوئے خیال آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں۔ ہر اس کام کو کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کرنا بھی کس طرح ہے؟ اخلاص کے ساتھ، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے میرے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک کے پاس تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ فرمایا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا 5 وقت نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا۔ فرمایا مل احسان۔ اب اگر صرف ایمان اور جو ہے وہ عبادت سے اسلام مکمل ہو جائے تو پھر تیسرے سوال کی ضرورت کیا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کر کے گویا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ تیرے دل میں اخلاص کی دولت اتنی ہونی چاہیے، تیرے دل کے اندر خدا تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ اتنا ہونا چاہیے، تو دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے، اپنے ذہن اور دل کو دنیا سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو کہ تقوی کی دولت تجھے نصیب ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچ جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام تو ہر اس کام سے بھی بچا کرتے تھے جس میں شبہ ہوتا تھا۔ ایک ہے حرام کام سے بچنا، ایک ہے ایسے کام سے بچنا جس میں شبہ آ جائے حرام کا، یعنی کہ حرام تو نہ ہو لیکن یہ شک پڑ جائے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تقوی کا یہ معیار ہے کہ اگر شک بھی پڑ جائے تو اس سے بچو۔ تو آج تو چھوٹی سی دلیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کہیں سے اڑتی جس کے سر ہے نہ پاؤں، کوئی دلیل مل جائے کہ یہ کام کر لو تو ہم وہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ توجہ کریں کہ ہم کیا اس تکبر کو اپنے اندر سے ختم کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس معیار کا مسلمان ثابت کر رہے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے وراثتی طور پہ اب کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اب ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چوک میں بیٹھیں گے تو کسی کی غیبت، اپنا فخر، اپنی بڑائی، اپنا عجب، اپنی تعریف۔ اگر کسی مجمع میں بیٹھیں گے تو اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنا جو ہے وہ کلہ اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو اس کو تانے سنائیں گے، ہاں جی، اپنی بڑائی کو ظاہر کریں گے۔ اگر کسی پہ احسان کر دیا تو اس کو احسان جتلائیں گے۔ تو یہ کیا صفات ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اندر کے جو تکبر ہے نا وہ انسان کا ظاہر ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں غصہ آ جائے تو پھر بندہ ساری باتیں نکال دیتا ہے جو اندر تکبر والی بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ جو ہے وہ فعل ہے جو انسان اور شیطان کس چیز سے مرا تھا؟ شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے۔ 6 لاکھ سال عبادت کرنے کے بعد اس کو جب اللہ کی طرف سے مردود کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو، میرا رب فرماتا ہے سجدہ کر، وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟
میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے بھائی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اب اس نے خود ہی دلیل بھی گھڑ لی، خود ہی اپنی جو سرشت میں نار تھی، آگ تھی، اس کو اس نے اعلیٰ بھی کہہ دیا، اور خود ہی اس نے اپنی بڑائی بھی ظاہر کر دی۔ تو میرے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج انک رجیم، نکل جا تو بے شک مردود ہے۔ کہاں گئے اس کے سجدے؟ کہاں گئی اس کی عبادات؟ کہاں گیا اس کا جو 6 لاکھ سال چپے چپے پہ سجدہ کرنا؟ ایک فعل خدا کی بارگاہ میں اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا ساری عبادت پہ پانی پھیر گئی۔ اور ادھر دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھا بیٹھے، اور گندم کا دانہ کھانے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، مولا معاف کر۔ اسی لیے رب کو یہ فعل بڑا پسند ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے اندر ہزاروں برائیاں بھی ہونا تو اللہ کی طرف لوٹ آ، تیرا لوٹنا بعد میں ہوگا، میرے مالک کا کرم تجھ پہ پہلے ہے۔ اور اگر تو لوٹے گا نہیں، تو تکبر میں پڑا رہے گا، تو اکڑ میں رہے گا، تو پھر مالک تجھ پہ کرم نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ ویسے خلیفہ اعظم تو حضور علیہ السلام کی ذات، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور پہلے خلیفہ بن کے اترے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ادھر خدا کا گروہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا مخالف بن کے آ گیا۔ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا کروں گا؟ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اب بندہ اسی چیز سے گمراہ کرتا ہے نا جو برائی اس کے اندر خود ہو۔ یہ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیجئے، شرابی اگر کسی کو برائی پہ لگانا چاہے گا تو وہ شراب پہ لگائے گا، اگر زانی کسی کو زنا برائی پہ لگانا چاہے گا تو زنا پہ لگائے گا، چور کسی کو برائی پہ لگانا چاہے گا چوری پہ لگائے گا۔ تو جو برائی اس کے اندر خود کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے اسی پہ لگاتا ہے۔ اب شیطان کے اندر جو سب سے بڑی برائی بھری ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ تکبر۔ اس لیے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ ہے اس کے پاس، اگرچہ بہت سارے کاموں سے گمراہ کرتا ہے لیکن سب سے بڑا حربہ اس کے پاس تکبر ہے۔ اسی لیے تو حضرت غوث پاک کو آ کے اس نے کہا تھا کہ میں تیرا خدا ہوں، اب تو نے عبادت کر لی ہے بڑی، بس کر۔ تو حضرت غوث پاک کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب پھر اس نے اس سے بڑا حملہ کیا، اس نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے پھر لا حول ولا قوت پڑھا۔ آپ نے فرمایا میرے علم نے نہیں بچایا، میرے خدا نے مجھے بچایا۔ کہ اگر اپنے علم پہ خود تکبر کر بیٹھتے تو حضرت غوث پاک کی غوثیت ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے سمجھ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قرب میں تھے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اب بہت بڑا حملہ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حملہ ہے جو انسان کے سارے اعمال خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے آپ کو جتنے بھی نیکی کر لیں چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو جتنے بھی نیک اور اعلیٰ اور صالح صفات کے ساتھ منسلک کریں، پھر بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ مولا کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک گناہ سے پکڑ کے میری ساری نیکیاں ضائع کر دے۔ تو ڈرتے رہیں، عاجزی میں رہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو برادری کا تانا نہ دیں، اپنی برادری اور نسب کو بڑا نہ کہیں۔ یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی تو پھر میرے مالک کا کرم بھی دن رات اور رحمت برسے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔